کہ سرکار بڑے پیر کے نام سے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، پھر ان کے نام سے نشان بھی لگاتے ہیں، دیگر بزرگان دین کے بھی فاتحہ خوانی کرتے ہیں، نشان نہیں لگاتے ہیں، اس میں کیا وضاحت؟ ہاں تو یہ پھر میں بتا دوں کہ ہماری مرضی ہے نا، ہم جس کا چاہے دیکھو غوث پاک کا نشان لگائے یا غریب نواز کا لگائے، جائز ہے، کسی کا نہ لگائے، کوئی برائی کی بات نہیں ہے اس میں، ہے نا. اور فاتحہ خوانی تو ہم سارے بزرگوں کی کرتے ہیں، اور جھنڈا جو ہے تو یہ بالکل جائز ہے. ارے جب علماء جمعیت العلماء والے جھنڈا لگا سکتے ہیں، وہ ان کے لیے جائز، تو پھر بزرگوں کے نام سے اگر ہم اٹھا لیں تو کیا حرام ہے اس میں، ہے نا. تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے مسئلہ، اور یہ مسئلوں پہ بحث بھی نہیں کرنا، یہ کوئی شرعی ضروری. بس ایک بات اور سن لیں کہ اکثر یہ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آپ 11ویں شریف کرتے ہو، بتاؤ قرآن میں کہاں ہے، کرتے نا، اور تم 11ویں شریف کرتے ہو، بتاؤ حدیث میں کہاں ہے، اور حدیث بھی کون سی؟ صحیح حدیث کے اندر یا حدیث متواتر میں بتاؤ کہ یہ کہاں پہ ہے نا. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم 11ویں شریف جو کرتے ہیں اس کو فرض اور واجب نہیں کہتے ہیں، ہے نا. شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ جیسا دعویٰ ویسی دلیل، جیسا دعویٰ ویسی دلیل. اگر ہم 11ویں شریف کو فرض کہتے کہ کرنا فرض ہے اور جو نہیں کرے گا وہ گناہگار ہے، تو پھر تجھے حق تھا کہ تو قرآن سے دلیل مانگ، قرآن سے دلیل مانگتا. اگر ہم فرض کہتے تو قرآن سے دلیل مانگنا تھا. اگر ہم واجب کہتے تو پھر تو کہتا کہ دلیل ضمنی ہی چلے گی لیکن دینا پڑے گا کیونکہ آپ واجب کہہ رہے ہیں. تو ہم سے کہتا دلیل قطعی لاؤ، قطعی ثبوت چاہیے، قرآن میں کہا، حدیث میں کہا ہے کہ 11ویں کرنا چاہیے. یہ اعتراض ہے نا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی ہم 11ویں کو فرض نہیں کہتے، اور جب فرض نہیں کہتے ہیں تو اس کے لیے نہ قرآن سے دلیل کی ضرورت ہے نہ حدیث سے دلیل کی ضرورت ہے. ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اسے دلیل دیں گے قرآن و حدیث کی، کیونکہ ہم فرض کہتے ہی نہیں ہیں، واجب کہتے ہی نہیں ہیں، سنت موقدہ کہتے نہیں ہیں. ہم اسے نفل اور مستحب کہتے ہیں، جائز کہتے ہیں کہ بھئی جائز کہتے ہیں نا. اور ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے اس کو کرنے کے لیے کہ کہیں اس کو منع نہیں کیا گیا ہے. سمجھ رہے؟ 11ویں شریف کی فاتحہ دینے سے، غوث پاک کی بارگاہ میں نظر و نیاز پیش کرنے سے قرآن و حدیث میں کہیں منع نہیں کیا گیا. یہی ہمارے لیے دلیل کے لیے کافی ہے. البتہ تو اسے حرام کہتا ہے. حضرت علامہ مولانا مفتی یوسف صاحب قبلہ نظام آباد سے حضرت تشریف لائے ہیں، وہ بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہے نا. دیکھیے یہاں بیٹھے تھے، وہاں چلے گئے حضرت علامہ مفتی یوسف صاحب، اور بڑی قابل شخصیت ہے. حضور شہباز دکن بڑا حضرت سے پیار فرماتے تھے، شفقت کرتے تھے. تو حضرت سے بھی آپ تصدیق کرائیں اور پوچھ لیجئے، ہے نا، کہ ہم تو اسے فرض واجب نہیں کہتے، جائز کہتے ہیں. اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کہیں یہ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، بس ہمارے لیے کافی، اس لیے ہم کر رہے ہیں. تو اسے حرام کہتا ہے، اور کسی بھی چیز کو اگر حرام کہے تو قرآن سے دلیل لگے گی، کسی چیز کو اگر تو ناجائز کہے تو حدیث سے دلیل لگے گی. تو اب 11ویں کو جو تم حرام کہتے ہو، ناجائز کہتے ہو، تو قرآن و حدیث کی دلیل تم لاؤ، ہم نہیں لائیں گے، کیونکہ ہم نے دعویٰ ہی نہیں کیا. ہم نے فرض واجب کا دعویٰ نہیں کیا تو دلیل بھی کیوں دیں گے؟ ہم نے تو بھیا جائز کا دعویٰ کیا، اور جائز کے دعوے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ناجائز نہ ہو. ناجائز کا دعویٰ تو نے کیا تو قرآن کی دلیل تو لا، حدیث کی دلیل تو لا. سمجھ گئے آپ؟ تو ایسا چڑھنا سیکھو ان کے اوپر، اور ایسا بالکل دبانا سیکھو اپنے سوالات میں، تبھی جو ہے تو دبیں گے. سنی مسلمان خاموشی سے سنتا اور چلا آتا ہے، یہ چڑھ بیٹھتے ہیں سوال پہ سوال لے کر.